كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم. آج اللہ کا نام لے کر ہماری دوسری نشست ہے شمائل ترمذی کی. اس کا باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بیان میں. کل تھوڑی بات سامنے آ چکی تھی، اسی کی تھوڑی بہت تفصیل آئے گی اور ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے. اس باب میں پہلی روایت آ رہی ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آدھے کان تک تھے، یعنی جب وہ بال چھوٹے ہوتے تو نصف کان تک ہوا کرتے تھے. دوسری روایت یعنی صفحہ نمبر 36 ہے، 36. تو صفحہ نمبر 36 میں اگلی روایت آ رہی ہے کہ اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی ایک ہی برتن سے غسل کرتے. ایک ہی برتن سے غسل کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی برتن کا پانی ہوتا جس کو اللہ کے نبی استعمال کرتے، غسل کرتے، اور آپ نے چونکہ وہ پانی استعمال کیا اس لیے پانی ناپاک نہیں ہے. اس میں فقہا کی اپنی تفصیل ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. لیکن وہ جو بچا ہوا پانی ہوتا پھر میں بھی اسی سے غسل کر لیتی. وَكَانَ لَهُ شَأْنٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونِ الْوَفْرَةِ. تو آپ کے بال ہوتے جو جمعہ سے اوپر ہوتے اور وفرہ سے نیچے ہوتے، یعنی بہت زیادہ لمبے نہ ہوتے، یعنی کان کی لو تک ہوتے. یہ پیچھے گزرا تھا کہ اس کو جمعہ کہتے ہیں. اور وفرہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے کندھوں تک ہو. تو دون الوفرہ کا مطلب بنے گا کہ کندھوں سے اوپر ہوتے اور جمعہ یعنی کان کی لو سے نیچے ہوتے. یہ میں نے کل اس کے بارے میں عرض کیا تھا. آگے چلتے ہیں. اب صفحہ نمبر 37 ہے، 37. اور تیسری حدیث برا ابن عازب کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان مربوعاً، کہ آپ متوسط قامت کے تھے. آپ کا قد بہت لمبا بھی نہیں تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. اور اگلے آپ کو بیان کیا بعید ما بین المنکبین. یہ بھی کل گزر گیا کہ آپ کے دونوں کندھے اور مونڈوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، آپ کا جسم مبارک چوڑا تھا. وَكَانَ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. اور آپ کے بال آپ کے کانوں آپ کی لو تک ہوتے. اسی صفحے کے اوپر صفحہ نمبر 37 پر چوتھی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں جی، اور وہ بیان فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بال کیسے تھے تو انہوں نے وہی کہا کہ لم یکن بالجعد ولا بالسبط. بالجعد کا مطلب بہت زیادہ گھنگریالے بال بھی نہیں تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے بال کے، بلکہ ہلکی سی ان کے اندر بالوں میں گھنگریلا پن تھا، ہلکا سا تھا. اور آپ کے بال آپ کی کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. صفحہ نمبر 38 پر جو پہلی روایت آ رہی ہے، ام ہانی فرماتی ہیں کہ جب آپ ہجرت کے بعد مکہ تشریف لائے تو آپ کے بال مبارک 4 حصوں میں، یعنی غدائر کا مطلب جیسے چوٹی نہیں ہوتی. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے 4 مینڈھی یعنی چوٹی بنی ہوئی تو چوٹی تو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرح چوٹیاں باندھنے سے مردوں کو منع فرمایا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج کل یہ بڑا عام ہو گیا ہے، اور غضب خدا کا یہ ہے کہ اس طرح کے لمبے بال رکھنا اور چوٹی باندھنے کو لوگ سنت سمجھ رہے ہوتے. تو نعوذ باللہ میں ڈالے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو اصل میں در حقیقت یہ تھا
کہ جب آپ غالباً ہجرت کر کے یعنی مکہ تشریف لائے تو حالت احرام میں تھے، جس طرح کہ آپ کا اپنے بالوں کو، اب چونکہ حالت احرام میں کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو، اب حالت احرام کے اندر آپ ایک ٹوپی نہیں پہن سکتے اور سر پہ امامہ نہیں پہن سکتے، تو بعض جو کہ زلفیں ہیں آپ کی، اور پھر سواری پہ چلنے سے ہوا کی وجہ سے بال آپ کے بکھر جائیں گے، تو اسی لیے اس بات کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو ملبد رکھا تھا۔ ملبد یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر مبارک کو ملبد رکھا ہوا تھا، تو تلبید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جما لیا تھا۔ اس جمانے کے اندر پھر بالوں کے آپ نے حصے فرمائے، کہ جو آپ نے بالوں کے حصے فرمائے یہ در حقیقت گویا کہ اس کو انہوں نے تعبیر چوٹی کے ساتھ کر دیا، مینڈوں کے ساتھ، گویا کہ اب وہ بالوں کو جما کر اس کے حصے بن گئے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مانگ لگا دی جائے، مانگ نکال کر بالوں کو تھوڑا سا دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے جمانے کے لیے، تو اس طریقے سے کیا گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ خواتین کی چوٹیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ اب صفحہ نمبر 38 کے اوپر ہی جو روایت اگلی ہے یہ ہم نے پڑھ لی کہ آپ کے بال آپ کے آدھے کانوں تک تھے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں 7ویں حدیث میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ، کہ آپ اپنے بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم، اور مشرکین اپنی مانگ نکالتے تھے۔ وکان اہل الکتاب یسدلون رؤوسہم، اور اہل کتاب اپنے سروں کی مانگ کو نہیں نکالتے تھے۔ وکان یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ بشیء، اب یہ ایک کہاں پر اصول کی بات سمجھ میں آگے، ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو دیکھیے گا۔ وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، کہ جس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم نہ دیا جائے تو اس چیز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا یہ ہوتی کہ اہل کتاب کی آپ موافقت فرماتی۔ اچھا، اب یہ بات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت فرماتے، یہ بات کہ آپ اس کی حد کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہل کتاب کی موافقت کرنا، کیا ہر چیز میں موافقت کی جائے گی؟ حالانکہ بعض جگہوں پہ تو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جس میں آپ نے مخالفت فرمائی، اور پھر وہ 10 محرم والی روایت بھی آپ کو یاد ہوگی۔ 10 محرم والی روایت نے بھی کیا کہا کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو، وہ اگر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 اور 10، 11 کو روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ یہ ایک اصولیین کے نزدیک ایک بہت مکمل اور مفصل ایک بحث ہے۔ اصولیین کے نزدیک ایک پوری کی پوری ایک بہت زیادہ ایک مفصل اس کو بحث اس کو سمجھا گیا ہے۔ اچھا، وہ جو اصولیین کے نزدیک جو ایک مفصل بحث ہے اس بات کے اوپر کہ کیا اہل کتاب کا عمل مستقلاً شریعت ہے، تو اس میں تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ مستقل شریعت نہیں ہو سکتی۔ مستقل شریعت تو قرآن ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے، اجتہاد ہے، یہ مستقل شریعت ہے۔ اہل کتاب کا عمل مستقل شریعت نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو اس بات پر تو اتفاق ہے سب کا۔ البتہ جس چیز میں جب نزول وحی سے پہلے، یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں وحی نہیں اتری ہے اور اس چیز میں اہل کتاب کا ایسا تعامل چلا آ رہا ہے جو ان کے انبیاء کرام اسلام کی طریقہ اور شریعت ہونے کی علامت ہے، تو اس میں آپ ان کی موافقت کرتے۔ لیکن جب وحی کا نزول ہو گیا اس چیز کے بارے میں تو پھر اصلاً جو فیصلہ ہوگا وہ نزول وحی کا ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ بات، یہ جو اصول جو آج ہم اس حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اہل کتاب کی موافقت فرماتے، ذرا اس کو توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہیں سمجھیں گے
تو اس سے بہت بڑی غلط فہمی وجود میں آ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اہل کتاب کی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کو ہمارے پاس برقرار رکھا جائے گا، اس کو بھی طے فرما دیا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی شریعتوں میں تھی، ہماری شریعت کے اندر بھی باقی رکھا گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی شریعت میں تھیں، ہمارے پاس اس کو برقرار نہیں رکھا گیا، ختم کر دیا گیا یا اس کو بدل دیا گیا، اس کی جگہ پہ نیا حکم آ گیا۔ اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب ہمارے لیے بہرحال شریعت کیا ہے؟ ہمارے لیے بہرحال شریعت قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں اہل کتاب کی بات کو باقی رکھا تو وہ اس لیے شریعت ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے باقی رکھا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں نے جی یعنی اسی لیے دیکھیے یہاں پر جو روایت آ رہی ہے نا، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوتی تو آپ کی کوشش ہوتی کہ اہل کتاب کا کوئی عمل ثابت شدہ ہے تو اس میں ان کی موافقت کی جائے، لیکن پھر آپ نے اپنی مانگ نکالنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اہل کتاب نہیں نکالتے تھے، حضور نے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ اب جو آپ نے اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کی ہے، کس کی بنیاد پر ہوگی؟ نزول وحی کی بنیاد پر۔ یعنی اگر کسی چیز میں واضح وحی نہیں آئی، اسی چیز کا ذکر اس روایت میں کہ لم یؤمر فیہ بشیء، جس میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کی بات چل رہی تھی۔ اگلے ہم صفحے پر ہے، یہ صفحہ نمبر پلیز ایک چیز 39 ہے۔ ایک پیج پوری دیکھیے میڈیو درمیان میں سوال نہ کریں، درمیان میں سوال نہ کریں، درمیان میں سوال نہ کریں، آخر میں سوال کیجیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو مسئلہ بنے گا، میں ٹھیک ہے؟ درمیان میں سوال نہ کریں، آخر میں آپ کو موقع دیں گے، آخر میں سوال کیجیے گا۔ آگے چلیے گا، صفحہ نمبر 39 ہے، 39۔ اب اس میں حدیث نمبر 8 آ رہی ہے، ام ہانی فرماتی ہے، اسی بات کا ذکر ہم نے پیچھے گزر چکا۔ ام ہانی یہ کون ہے؟ یہ آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ ام ہانی مشہور صحابیہ ہیں، لیکن ان کا شمار بھی طلقاء میں ہوتا ہے۔ طلقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ یعنی ایمان تو پہلے لے آئی تھی لیکن یہ ہجرت نہیں کر سکیں، طلقاء تو میں نہیں کہیں گے ہم، لیکن میرے ہجرت نہیں کر سکی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی زاد بہن تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ضفائر اربع، جن کا ذکر گزر کے 4 گیسوں والا دیکھا تھا، اور اس کی تفصیل وہی ہے جو میں نے پیچھے عرض کر دی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلا باب شروع کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 40 ہے، باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں کنگھا کرنے کے بیان میں۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ پہلی روایت آ رہی ہے، حدیث نمبر 1 ہے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاها فرماتی ہیں، كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حائض، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، حالانکہ میرے رخصت کے ایام ہوا کرتے۔ اس میں وہ اصولی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان رخصت کے ایام میں ایسا نہیں ہے کہ وہ خاتون گویا کہ پورے کی پوری ناپاک ہے، صرف ان کو ممانعت ہے تو چند چیزوں سے ان کو روک دیا گیا، چند چیزوں کی ان کو رخصت دے دی گئی، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ شوہر کا اپنی بیوی کے پاس ان ایام میں جانا درست نہیں ہے، یہ بات پابندی ہے، باقی کھانا پکانا، باقی دیگر امور کرنا، یہ سب کا سب جائز ہے۔ آگے چلیے گا، دوسرا روایت انس بن مالک کی ہے، کان یکسر دہن رأسہ، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں کثرت کے ساتھ تیل لگایا کرتے، وتسریح لحیتہ، اور آپ اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کرتے تھے، ویکثر القناع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی کثرت کے ساتھ ایسا کپڑا ڈال لیتے جو آپ کے سر کو تیل سے بچانے والا ہوتا، یعنی سر کو تیل جب لگ گیا، اب اس پہ امامہ یا ٹوپی وغیرہ باندھیں گے رکھیں گے تو وہ اس پر تیل لگ جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے سر پر ایک کپڑے کو لپیٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ تیل کا لگانا اور تیل کا استعمال کرنا اور بالوں کے اندر کنگھی کا کرنا، داڑھی مبارک کو صحیح سے رکھنا، اور اگر سر کے اوپر کپڑا وغیرہ باندھنا ہے کرنا ہے تو اس پر تیل نہ لگے، جو کہ دیکھنے والے کو تھوڑا سا بے ترتیبی نظر آئے، یہ ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی روایت میں آ رہا ہے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مسلسل دروازہ کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، خیریت تو ہے یہ؟ جی یعنی مستورات تشریف لا رہی ہیں، چلیں خیر اگر آ رہی ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، بس جا تو کوئی نہیں رہا نا، جانے میں پابندی ہے، آنے پابندی نہیں۔ اچھا اب چلیے گا، اس باب میں صفحہ نمبر 40 ہے، اور تیسری حدیث اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی ہے۔ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر، وفي ترجله اذا ترجل، وفي انتعاله اذا انتعل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ابتدا میں تیمم کو دائیں طرف کو پسند فرماتے، اسی وجہ سے جب آپ وضو کرتے تو وضو میں بھی آپ کی ابتدا دائیں طرف سے ہوتی، اور جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی کرتے ہوئے بھی آپ کے سر کی ابتدا دائیں طرف سے ہوتی، اور جب آپ جوتا پہننے لگتے تو اپنے جوتوں میں پہننے کے اندر بھی آپ ابتدا کرتے دائیں طرف سے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی روایت آ رہی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھے گا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، آپ نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا، الا غبا، مگر کبھی کبھار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ منع کیوں کیا، کنگھی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں کنگھی ہے یا جیب میں کنگھی ہے یا خواتین کے پرس میں اگر کنگھی ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر تھوڑی دیر بعد کنگھی کر دے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیوں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ منع کرنا کراہت تنزیہی کے اوپر ہوگا۔ ایک بات، کراہت تنزیہی کا مطلب کیا ہوگا؟ کراہت تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے زیادہ کنگھی کر لی تو اس کو ناپسندیدہ تو کہا جا سکتا ہے، اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا، گنہگار نہیں کہیں گے اس کو، لیکن یہ بھی ناپسندیدگی بھی کس وجہ سے ہے؟ یہ در حقیقت بہت زیادہ اپنے بناوٹ اور سنوارنے کے لیے کی فکر میں لگنا، خاص طور سے مردوں کے لیے تو یہ چیز مناسب بالکل بھی نہیں ہے۔ خواتین کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کا ایک شوق رکھا ہے، اس وجہ سے خواتین کے لیے نسبتاً رخصت زیادہ ہوگی، اور خاص طور سے اب جب کہ شوہر گھر آ رہا ہو یا شوہر ایک عرصے کے بعد گھر آ رہا ہو، پھر تو بہت زیادہ مطلوب ہے کہ شوہر کے لیے کوئی خاتون تیار ہو جائے، لیکن مرد حضرات کے لیے بہت زیادہ مستقل آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے بالوں کو جمانے کی فکر کرنا اور اس کی اپنی ڈریسنگ کی فکر کرنا۔ ایک جگہ پہ دیکھا لکھا تھا کہ مردوں کا بیوٹی پارلر، میں نے کہا یا اللہ، یہ یقین ہی نہیں آیا، اس کو پڑھ کر یقین ہی نہیں آیا کہ مردوں کا بیوٹی پارلر بھی ہو سکتا ہے، تو ان مردوں کے اوپر بھی حیرت ہوئی کہ جا کے ذرا ان مردوں کی زیارت کی جائے کہ وہ مرد کیسے ہیں، کیونکہ ہمیں تو
کوئی تانا دیتا تھا نا بچپن میں، اگر کوئی زیادہ تھوڑا سا بچپن میں تھوڑا سا شوق ہو گیا کوئی کرنے کے لیے تو کہتا ہاں تو بیوٹی پارلر چلا جا، یعنی یہ تو تانا تھا کسی کے لیے کہ تو عورتوں کی طرح ہے، عورتوں کی طرح ہے تو بیوٹی پارلر چلا جائے۔ آج کل مرد بھی کہتے ہیں جی ہم نے فیشیل کروانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ فیشیل کروانا، اب یہ میری بات سن کے نا فوراً سے نقل کریں گے کہ مفتی صاحب نے کہا فیشیل کروانا حرام ہے۔ اور بھائی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ فیشیل کروانا حرام ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے ان چیز کو پسند نہیں فرمایا، تو اس کی وجہ بہت زیادہ شیشے کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنی ڈریسنگ کی اور اپنی بالوں کی اور اپنی شکل و صورت کی اور اپنے رنگ اور روغن کی بہت زیادہ فکر کرنا، خاص طور سے مردوں کے لیے اتنا انہماک یہ پسندیدہ نہیں، یہ بات چل رہی تھی۔ اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42 پر ہم پہنچے، 42 پر، یہاں پہ عنوان قائم کیا باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فی شیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سفید بالوں کے آنے کے بیان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے خضاب استعمال کیا، تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو بالوں کی سفیدی تھی اس مقدار تک پہنچی ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ کے بالوں کی سفیدی تھی وہ تو صرف یعنی کہ یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں فی صدغیہ، کہ آپ کے دونوں کن پٹیوں کے اندر تھوڑی سی وہ ظاہر ہوئی۔ اسی لیے پچھلی بھی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ 20 سے زیادہ بال سفید اللہ کے نبی کے نہیں تھے، تو 20 سے زیادہ بال آپ کے سفید نہیں تھے، تو جب یہ سفیدی بہت مختصر سی تھی تو اس لیے اللہ کے نبی کے خضاب لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا عجیب بات، روایات میں آتا ہے، دیگر روایات میں وہ آگے چل کے میرے خیال سے آ بھی جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا رنگ مبارک ہلکا سا یعنی ایسا تھا جیسا کہ مہندی کا رنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کی داڑھی کے رنگ میں ایک تو کالی داڑھی تھی، لیکن کالی داڑھی کے ساتھ ہلکا سا وہ اس طرح کا مائل تھا جو ایک بہت خوبصورتی کو پیدا کرتا، آپ کے چہرے کی رونق کو اور بڑھا دیتا، اسی لیے دیکھنے والا سمجھتا کہ شاید آپ نے حنا لگائی، وہ حنا نہیں تھی، وہ آپ کا ایک فطری رنگ تھا۔ اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک حد پر جا کے رک گئی تھی، یعنی گنجان داڑھی تھی لیکن ایک حد پہ جا کے رک گئی، جیسے بعض لوگوں کی داڑھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو اتنی لمبی داڑھی حضور کی نہیں تھی، لیکن ایک مشت سے بہرحال زیادہ گنجان داڑھی تھی حضور کی۔ آگے بیان سنا، ولیکن ابو بکر خضا بالحناء والکتم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حنا کا اور کتم دوسری چیز کا آپ نے وہ استعمال فرمایا۔ جو حنا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے مہندی کو کہتے ہیں، اور کتم جیسا کہ یہاں پہ شرح کے اندر لکھا ہے ایک قسم کی گھاس ہے جو سیاہ رنگ پیدا کرتی، تو دونوں کو مکس کر لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہندی کا رنگ سرخ، اس میں سرخی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈارک کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر کتم کو استعمال فرمایا، جس سے کہ وہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بالکل 100% سیاہ خضاب کا استعمال کرنے کو ناپسند کیا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے، اور مکروہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، متفرق اقوال ہے علماء کرام کے اس کے بارے میں بھی، لیکن عرض میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہرحال پسندیدہ تو نہیں ہے، اور عامت ہمارے احناف نے یا عامت المفتی حضرات نے بہرحال یہی کہا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، بالکل 100% سیاہ خضاب کا استعمال کرنا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی ناجائز کہا، لیکن ایک آدمی اگر جوانی کے اندر ہی اس کے اندر سفید بال ہو جائیں
دیکھنے ہے وہ 20-22 سال کا، لگ رہا ہے 40-45 سال کا، تو کیا اس کے لیے بھی مکروہ تحریمی ہے؟ تو اس میں پھر مزید کلام ہوا۔ بعض رات نے کہا کہ اس کا بالوں کا خضاب کالا لگانا در حقیقت اخفاء حقیقت نہیں ہے بلکہ اظہار حقیقت ہے، کیونکہ کراہت کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے بڑھاپے کو، عمر کو چھپانا چاہتا ہے، بڑی عمر کا ہو کر چھوٹی عمر کا لگنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے منع کیا تھا۔ تو جو ہے چھوٹی عمر کا لگ بڑی عمر کا رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اخفاء حقیقت نہیں ہے، حقیقت کا چھپانا نہیں ہے بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ تو بعض حضرات نے اس میں گنجائش دی۔ اسی طرح اپنی بیوی کے لیے یا جہاد کے موقع پر اگر سیاہ خضاب استعمال کرے تو بعض رات نے اس کی بھی گنجائش دی۔ البتہ مرد حضرات سیاہ کے علاوہ کوئی دوسرا براؤن، ڈارک براؤن، کوئی سی اور کمپلیکشن کا رنگ استعمال کریں تو جائز ہے، اور اگر مہندی استعمال کریں کسی اور رنگ کو ساتھ ملا کر تو یہ مستحب ہے۔ آگے چلیے گا، اگلی روایت میں انس بن مالک نے فرمایا کہ آپ کے داڑھی مبارک میں صرف 14 بال سفید تھے۔ اگلے چلتے ہیں کہ آپ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی کے بارے میں۔ ہم صفحہ نمبر 43 پر پہنچ چکے ہیں اور اس باب کی تیسری حدیث پر ہیں۔ صفحہ نمبر 43 پر ہم پہنچے ہیں اور تیسری حدیث ہے، کان اذا دہن رأسہ لم یرى منہ شیب، کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر میں تیل لگتا تو پھر اس میں سفید بال نظر نہ آتے، اور جب اس میں تیل نہ لگتا تو پھر کچھ سفید بال جس کی ذکر گزر گیا وہ نظر آتے۔ اگلی روایت عبداللہ بن عمر کی ہے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 بال تھے جو سفید تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو عبداللہ بن عباس کی یعنی 5ویں روایت اس صفحے کے اوپر آ رہی ہے، تو حضرت ابو بکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قد شبتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو بڑھاپا ظاہر ہو گیا، یعنی چند سفید بال آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس كورت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کون سی صورت؟ سورہ ہود نے، والواقعہ، والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس كورت، اور ان صورتوں نے مجھے کیا کر دیا؟ مجھے بوڑھا کر دیا۔ مطلب اس میں چونکہ قیامت کا اور اللہ کی پکڑ کا بار بار بیان آیا، اس وجہ سے آپ کو اس فکر نے اتنا بوجھ ڈالا کہ جس کی وجہ سے آپ کے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ اب ہم صفحہ نمبر 44 پر ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اس میں بھی وہی روایت آ رہی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ مجھے شیبتنی ہود واخواتھا، سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اگر ہم صفحہ نمبر 45 پر پہنچے ہیں، اس میں جو اوپر روایت آ رہی ہے کہ ایک صحابیہ ہیں ابو رمسہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ شاید لوگ پہلے پہچانتے نہیں تھے، تو پھر لوگوں نے مجھے بتایا، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے لما رأیتہ ھذا نبی اللہ علیہ ثوبان اخضران، کہ جب میں نے دیکھا تو آپ کے اوپر 2 سبز کپڑے تھے، تو آپ نے سبز کپڑوں کو بھی پسند فرمایا کہ یہ جنتی لوگوں کا لباس ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ آپ یعنی رنگین کپڑوں کا پہننا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس میں بعض ان لوگوں کی تھوڑی سی سختی بھی درست نہیں ہے جو صرف اور صرف سفید کپڑے پہننے کو سنت سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے حضرات ہیں، دیکھیں سفید کپڑے کی بھی فضیلت آئی ہے، اور سفید کپڑے اکثر پہننا اچھی بات ہے، لیکن سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے کو مستقلاً ترک کرنا اور اس کو سنت سمجھنا، اس میں تھوڑی سی ایک زیادتی والی بات اس کے اندر پائی جائے گی۔ تو یہ بات سمجھیے گا کہ آپ کے اوپر 2 سبز کپڑے تھے،
وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَالشَّيْبُ أَحْمَرٌ، اور آپ کے چند بالوں پر بڑھاپے کے آثار تھے، ٹھیک ہے نا. وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ، چند بال تھے، عَلَاهُ الشَّيْبُ جس پہ بڑھاپا یعنی سفیدی تھی، وَشَيْبُهُ احمر، اور آپ کے بڑھاپا یعنی وہ جو بڑھاپے کا مطلب سرخ بال تھے. تو سرخ بال کیسے ہوئے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے خود مہندی استعمال نہیں فرمائی. اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ یہ آپ کا ان بالوں کا فطری رنگ اس طرح کا تھا. اگلی روایت بھی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، حدیث نمبر 8 ہے اسی باب کے اندر، جس میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور کے سر کے اندر بڑھاپا نہیں تھا. لم يكن في رأس رسول الله شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن رآهن الدهن. تو پھر جب آپ اس پہ تیل لگاتے تو تیل کی وجہ سے وہ بال سفید واضح نہ ہوتے. اگلی بات باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خضاب لگانے کے بارے میں. اور میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ در حقیقت کہ اکثر علماء کرام کا یہ رائے یہی ہے کہ آپ نے خضاب استعمال نہیں فرمایا. اگلی روایت جو آ رہی ہے اس باب کے اندر وہی روایت ہے جو پچھلی ہم نے پڑھی ہے. ایک صحابی ابو رمسہ قال اتیت رسول اللہ مبن لی فقال ابنک ھذا، تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ حضور کے پاس آیا تو حضور نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا کہ جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، ایک یہ قاعدے کی بات بیان فرمائی، اور وہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری جنایت کا بدلہ، یعنی تم نے اگر جنایت کی ہے تو اس پر نہیں ہے، اور اس کی جنایت کا بدلہ تمہارے اوپر نہیں ہے. جنایت کا بدلہ نہیں ہے کا مطلب کیا ہے وہ بھی آگے چل کے پڑھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے اوپر بڑھاپے کا اثر یعنی سرخ بال دیکھے. یہاں پہ اس بات کا ذکر تھا، یعنی مطلب یہ تھا جو جنایت والی بات ہے کہ ایام جاہلیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر باپ نے جرم کیا تو بیٹا اس کے جرم میں پکڑا جائے گا. یعنی اگر باپ نے قتل کیا اور بھاگ گیا تو بیٹے کو پکڑ کر قصاص لیا جائے گا، یا بیٹے نے قتل کیا اور بھاگ گیا تو باپ سے اس کا قصاص لیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاہلیت کی ان تمام رسومات کو بند فرمایا، ختم فرما دیا. ہم صفحہ نمبر 47 پر ہیں، اور یہاں پہ دوسری روایت آ رہی ہے ابو ہریرہ کی ہے کہ اللہ کے نبی نے خضاب استعمال فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا قال نعم، تو کہا کہ جی ہاں خضاب استعمال کیا تھا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں اختلاف ہے، اور اکثر کا خیال یہی ہے کہ آپ نے خود سے خضاب استعمال نہیں فرمایا، جس کی روایت پہلے گزر بھی چکی ہے. اگلی روایت دیکھتے ہیں، روایت نمبر 3 ہے. اس کے اندر روایت میں آتا ہے ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا یخرج من بیتی، اس حال میں کہ آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے، ینفض رأسہ، اپنا سر جھاڑ رہے تھے، وقد اغتسل، آپ نے غسل فرمایا تھا، برأسہ ردغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر میں حنا کا اثر تھا. تو اس کا مطلب گویا کہ راوی اس بات سے استدلال کر رہا ہے کہ گویا کہ آپ نے سر میں حنا کا استعمال فرمایا. یہ باتیں تقریباً ساری ہماری مکمل ہو گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر باب آ رہا ہے باب ما جاء یعنی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا سرما استعمال کرنا. اگلی چلتے ہیں
حضور نے ارشاد فرمایا، پہلی روایت ہے پیج نمبر 49 پر ہے ہم اس وقت، اور پہلی روایت آ رہی ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتحلوا بالاسمد، اسمد کا سرما استعمال کرو، فإن يجل البصر، کیونکہ انسان کی نگاہوں کو تیز کرتا ہے، وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اور بالوں کو، یعنی مطلب بالوں سے مراد یہ در حقیقت جو آپ کی آنکھوں کے بال ہیں، آنکھوں یعنی پلکوں کے بال ہیں، ان کو وہ زیادہ اگاتا ہے اور ان کو مضبوط کرتا ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَتْ لَهُ مِكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ۔ عبداللہ بن عباس کا رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی بھی تھی، جس میں سے 3 سلائی ہر رات آنکھ میں آپ ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ اسمد کا خاص سرما ہے جو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ میں آج کل عام طور پر ملتا ہے۔ اب یہ اصلی اسمد ہے کہ نہیں ہے، یہ جب وہاں کے لوگوں سے پتا کیا، پوچھا گیا، تو اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو کہا کہ جو عام طور پر 10 ریال کا مل رہا ہوتا ہے یہ اصل اسمد نہیں ہے۔ اصل جو اسمد خاص پتھر کا سرما بنتا ہے وہ خاصا مہنگا ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اس کی اس سے زیادہ تحقیق مجھے بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا صفحہ نمبر 50 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ روایت نمبر 2 آ رہی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ینام بالاسمد ثلاثا فی کل عین، کہ آپ ہر آنکھ میں 3 مرتبہ اسمد کا سرما استعمال کرتے سونے سے پہلے۔ اور اسی میں آگے چل کر کہا کہ آپ کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں سے آپ سرما نکال کر استعمال فرماتے۔ اس کے بعد روایت نمبر 3 اسی صفحے کے اوپر، جس میں اللہ کی نبی کی قولی حدیث ہے، جس میں آپ نے کہا کہ علیکم بالاسمد عند النوم، کے سونے سے پہلے تم پر لازم ہے کہ اسمد استعمال کر لو، فإنه يجل البصر، کیونکہ نگاہوں کو تیز کرتی ہے، اور ينبت الشعر، اور بالوں کو اگاتی ہے۔ اور پھر اگلی روایت میں کہا کہ ان خیر اکحالکم الاسمد یجل البصر ينبت الشعر، تمہاری جتنے بھی چیزوں کو تم استعمال کرتے ہو بطور سرمے کے، اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ اسمد ہے، جو کہ انسان کی نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال کو اگاتا ہے۔ یہاں پہ یہ باب بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اگلے باب کو شروع کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 52 ہے، باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس میں لباس ہم کو اللہ کے نبی کا لباس پسند آنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں سرما لگانا، اب یہ سنت ہے، اگر ہمیں اس کی محبت آ جائے اور ہم لگانا شروع کریں۔ اب ایک اسمت سرما وہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسمت سرما نہیں ملتا، کوئی سا بھی سرما لے لیا، لگا دیا۔ اب اس میں دیکھیے یہ چیزیں اگرچہ جس کو علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کنگھی کا کرنا، تیل کا لگانا، اور داڑھی میں خضاب کا استعمال کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خضاب کا استعمال بھی فرمایا، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مستحبات میں سے، اور مستحبات کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سنن عادیہ میں سے ہے، یعنی باقاعدہ یہ وہ سنت ہو جو شریعت میں سے ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم پڑھیں گے، ایک اس کا بہت براہ راست اثر ہماری ایک تو روحانی شخصیت پر ہے۔ ان اعمال کے اندر اللہ نے ایک نور رکھا ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو اللہ کے نبی کی محبت میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک خاص نور عطا فرماتے ہیں، اتباع سنت کا نور عطا فرماتے ہیں، بہت بڑا نور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا ایک اثر ہماری طبیعت پر ہوتا ہے، ہماری تربیت کے اوپر، ہمارے مزاج کے اوپر اس کا ایک اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔
اس لیے یہ باتوں کو سمجھنا کہ جتنا ہم سنت سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی ہماری طبیعت، ہماری تربیت اور ہماری روحانیت کے لیے زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے۔ البتہ جو لباس کی بات آ رہی ہے، یہ سننے اس کے کچھ پہلو تو ایسے ہیں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ یہ کیا ہے، سننے عادیہ میں سے ہے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جن کا تعلق کیا ہے، سنن ہدا میں سے ہے، کہ جو کہ شریعت کا حصہ ہے، لازم ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ ہو سکتی ہے۔ آگے چلیے گا، اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس باب میں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی روایت آتی ہے کہ کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، کہ آپ کو قمیص سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قمیص کا لباس تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اب یہ کہنا کہ اچھا کوئی لباس اسلامی لباس نہیں ہوتا، ٹی شرٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو دوسری ویسٹرن ڈریس میں آپ جو شرٹس پہنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کوٹ پہنتے ہیں کوٹ چلیں اس کے بھی تفصیلات میں ہم آ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی لباس اسلامی لباس نہیں ہے، کوئی لباس دینی لباس نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ کم علمی کی باتیں، جب اللہ کے نبی نے اس طرح کے کھلے اور لمبے قمیص کو زیب تن فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، تو ابھی اس چیز کو، اور پھر 1400 سال میں ہماری امت کے عہد اللہ نے، مقربین اولیاء نے، علماء فقہاء نے ان چیزوں کو اختیار فرمایا، تو بہرحال اس کا ایک وزن ہے۔ آگے چلیے گا، اب ہم اگلی صفحے پر پہنچے ہیں، صفحہ نمبر 53 ہے، اس کے اندر بھی اسی بات کا بیان ہے۔ تیسری حدیث بھی ام سلمہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے محبوب کپڑا تھا جو آپ پہنا کرتے وہ قمیص تھا۔ اگلی طرف چلتے ہیں، اسی صفحے کے اوپر چوتھی روایت، اس میں بیان کیا، اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں، کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرسغی، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آستین تھی، یہ آپ کے یعنی جو آپ کا کلائی ہے، اس کلائی تک پہنچی ہوئی ہوتی تھی آپ کی۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے گا، مردوں کے لیے خاص طور سے اتنی لمبی آستین کا ہونا، جو آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اور انگلیوں کا جوڑ ہے، جہاں سے آپ کے انگلیوں شروع ہوتی ہیں، اس سے آگے آستین ہو وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو آستین ہو لیکن آپ کی کلائی تک ہو تو یہ مردوں کے لیے بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اب صفحہ نمبر 54 ہے، اور 54 کا مطلب 54 ہے، اور حدیث نمبر 5 ہے، اور اس کے اندر بیان فرمایا کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط من مزینہ، کہ یہ صحابی ہیں جو نقل کرتے ہیں، معاویہ بن قرہ، یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں چند لوگوں کے ساتھ، یعنی قبیلہ مزینہ کہ چند لوگوں کے ساتھ حضور کے پاس آیا تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو بیعت سے مراد غالباً بیعت اسلام ہی ہے۔ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ او قال زر قمیصی مطلق، ہم نے دیکھا کہ آپ کا قمیص کھلا تھا یا آپ کے قمیص کا گریبان کھلا ہوا تھا، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، تو میں نے آپ کے قمیص کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ، میں نے آپ کے مہر نبوت جس کا بیان پیچھے کل گزر چکا، اس مہر نبوت کو ہاتھ لگایا، یعنی تبرکن ہاتھ لگایا اس کو۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی
आवाज नहीं आ रही. چلے جی، معذرت کے ساتھ یہ ڈراپ کر گیا، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں دوبارہ سے کتاب شیئر کر دوں ذرا سی. تو کون سے صفحے پر ہم پہنچ چکے تھے؟ جلدی سے بتا دیجیے گا ذرا مجھے. 54 جی جی آگے چلیے گا. اب اس میں سے اس بات کو دیکھیے گا کہ اب اس روایت کو، ہاں تو اس میں بات آ رہی تھی کہ آپ کا جو گریبان تھا وہ کھلا ہوا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں اسی بات میں آگے چل کر اگلی روایت یعنی چھٹی روایت انس بن مالک کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وهو يتكي على اسامہ بن زید کے سے. ایک منٹ دیجیے گا. ایک منٹ دیجیے گا بس، مجھے ذرا کال آ رہی تھی، میں ان کو میسج کرتا ہوں. آگے چلیے گا. اب اس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید پر ٹیک لگایا ہوا تھا. علیہ صوب قطری قد توشق به فصلى بهم. یہ غالباً آگے چل کر اس کی وضاحت بھی آ جائے گی کہ اس بات کی روایت کی، اس بات کی وضاحت بھی آ جائے گی کہ یہ آپ کے مرض الوفات کا معاملہ ہے. مرض الوفات کا مطلب یہ تھا کہ جس مرض میں، بیماری میں بالآخر آپ نے وصال فرمایا اور آپ کا انتقال پرملال ہوا، تو اس میں آپ اسامہ بن زید پر ٹیک لگا کر نکلے اور آپ کے اوپر ایک قطری کپڑا تھا، قد توشق به یعنی جو بوسیدہ ہو گیا تھا. فصلی بہم تو اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھایا. اچھا ابھی اگلی بات بڑی دلچسپ ہے. قال عبد بن حمید قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث. تو مجھ سے یعنی مشہور محدث ہے محمد بن الفضل. تو محمد بن فضل کہتے ہیں یہ بہت بڑا نام ہے، جو اگلا نام آ رہا ہے نا، حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی بھی بہت محدث ہیں. تو یحییٰ بن معین نے محمد بن فضل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. اول ما جلس الیہ، جب سب سے پہلے میرے پاس آ کر بیٹھے. تو اس سے معلوم کیا ہوا، ترتیب کیا تھی، شاگرد استاد کے پاس آ کر بیٹھتا تھا. جو آن لائن سن رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے، یعنی کہ جو مدرسے میں آ سکتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اصل ترتیب یہی تھی جیسا کہ یہاں پر آ رہا ہے. فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي. تو کہنے لگے کہ لو كان من كتابك، تو حدثنا حماد بن سلمة فقال، تو فقلت، تو میں نے کہا کہ ہمیں حماد بن سلمہ نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری تمہارے پاس آپ کی کتاب ہے تو کتاب لے آئیں. تو وہ کھڑے ہوئے. تو محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا لأخرج کتابی، کہ میں جو حدیث میں نے لکھ کر رکھی اس کو لے آؤں. فقبض على ثوبی، تو میرے کپڑوں کو یحییٰ بن معین نے پکڑ لیا. ثم قال املل علیہ، کہ ایسے ہی جتنا یاد ہے ویسے لکھوا دو. یعنی شوق اتنا تھا حدیث کو حاصل کرنے کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اندر گئے اور ہو سکتا ہے باہر نہ آ سکے، انتقال ہو گیا تو حدیث ہاتھ سے نکل جائے گی.
تو انہوں نے کہا اتنا بھی انتظار کرنا گوارا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ املل علیہ، کہتے ایسے ہی املا کروا دے. فإنی اخاف الا القاک، کہیں مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ دوبارہ آپ سے ملاقات نہ ہو. قال فاملیت علیہ، تو میں نے ویسے املا یعنی ڈکٹیٹ کروا دی، لکھوا دیا. ثم اخرجت کتابی، پھر اندر سے جا کے کتاب بھی لے آیا. فقرأت علیہ، تو وہ میں نے ان کو بھی پڑھ کر سنا دیا. اب ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں. اس پہ در حقیقت صرف اتنی بات کو بیان کرنا مقصود تھا کہ آپ کے اوپر جو لباس تھا وہ قطری لباس تھا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر دوسروں کا بنائی ہوا لباس ہو لیکن ہماری شریعت مطہرہ کے مطابق ہو تو وہ لباس پہننا بھی جائز ہوگا. اس کی مزید تفصیل آگے چل کر آ بھی جائے گی. اگلی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ یہ صفحہ نمبر 55 ہے 55 اور روایت نمبر 7 ہے، اور یہ روایت کو نقل کرنے والے مشہور صحابی ابو سعید خدری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اذا استجد صومن، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہنتے تو پھر آپ سماہ باسمہ امامتن او قمیصن اور رداءن، اور پھر آپ یعنی اللہ کا نام لے کر اس کپڑے کا نام لیتے کہ اللہ نے مجھے امامہ دیا، یہ اللہ نے مجھے قمیص دیا، یہ اللہ نے مجھے یہ چادر دی. اور پھر آپ یہ دعا پڑھتی. آسان سی دعا ہے، تھوڑی سی کوشش کی جائے تو ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. روزانہ کپڑا پہنتے ہوئے اگر یہی دعا پڑھ لی جائے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آ سکتی ہیں. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ، اے اللہ آپ کے لیے شکر ہے جیسا کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنا ہے. اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، میں اس کپڑے کے خیر اور جس خیر کے ساتھ اس کپڑے کو بنایا گیا اس کا آپ سے سوال کرتا ہوں. اعوذ بک من شرہ، اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو کپڑے میں بھی کوئی شر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور شر ما صنع لہ، اور اس کپڑے کے اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس جو اس کو بنایا گیا. میرا سوال یہ ہے کپڑے کے اندر بھی کبھی کوئی شر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اس کپڑے کو پہنتا ہے تو اس میں ریاکاری کا، دکھلاوے کا، نمائش کا، اسراف کا، بہت سی چیزوں کا احتمال ہے. تو خیر کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے راحت کا سامان ہو، میرے لیے اللہ کی اطاعت والا ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، ستر کا چھپانے والا ہو، شریعت کے احکامات کے مطابق ہوگا تو باعث اجر ہو، باعث ثواب ہو. یہ مطلب ہے کہ مجھے اس کپڑے کا خیر مل جائے. اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، اور ستر کو ظاہر کرنا نہ ہو. کپڑا بھی ہے لیکن بے پردگی بھی ہے، یہ نہ ہو. یہ اس کپڑے کا شر ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اگلی روایت بس آج ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ 1 منٹ باقی ہے اور 12:30 بجے ہمارا سبق ختم ہو جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کپڑوں میں جن کو آپ پہنا کرتے سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ یمنی منقش چادر تھی. جو یمن کی منقش چادر ہوتی، منقش کا مطلب تھا اس پہ نقشہ کا مطلب اس پہ دھاریاں بنی ہوتی. تو سرخ دھاری، اصل اس میں سرخ لباس نہیں تھا لیکن سرخ دھاری والے لباس پہنتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. ٹھیک ہے، تو اتنی بات آج ہم کر لیا، اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیجیے گا. فی الحال اتنا ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ کافی ہے. تو اب میں اس کی ریکارڈنگ کو روک رہا ہوں. اب اگر کسی نے سوال کرنا، پہلے جو ہمارے زوم پر پارٹیسپینٹس ہیں وہ سوال کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جو ہمارے مدرسے کے اندر ہیں وہ بعد میں سوال کریں گے.